آ جائیں تاکہ وہ بیٹھ سکے. دو قدم آگے تشریف لے آئیں. آ جائیے. جو دو شباب کھڑے ہیں وہ بھی تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں. اس وقت ایک تو قبلہ الحاج صابر سردار صاحب تشریف لا چکے ہیں فیصل آباد سے, اور دوسرا بھوانہ سے ایک پوری بزم آئی ہے ذکر جد الحسین میلاد النبی کمیٹی کے سرپرست محترم محمد امیر خان آپ کی قیادت میں ساتھی تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ سفر کر کے آئے ہیں ادھر. میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں. 138 سے بھائی محمد زبیر صاحب میلاد النبی کمیٹی کے یہ اہم رکن ہیں, وہ اور ان کے ساتھی تشریف لائے. حاجی میاں محمد قاسم صاحب 138 سے جی بھائی کاشف صاحب کو بھی میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں, اور دیگر احباب جتنے بھی دور و نزدیک سے مہمان تشریف لائے ہیں سب کو خراج تحسین. ہمارے چھوٹے عالم جو ہیں آپ بھی قبلہ رضوی صاحب کا فیض جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں, اللہ اسے بھی اور زیادہ عزتوں سے نوازے. آپ کے اس علاقے کو جہاں حضور کے ذکر کے حوالے سے اعزاز سے نوازا گیا ہے, وہاں 141 والوں آپ کے لیے یہ بہت بڑا اجر ہے. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پورے علاقے کو کہ یہاں ایک ایسی ہستی نے آپ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. جب تک ہمارا ملک پاکستان قائم رہے, اور انشاءاللہ قیامت تک یہ قائم رہے گا, کیونکہ یہ جب مارز وجود میں آیا تھا تو تب 27ویں کی شب تھی اور 14 تاریخ تھی. نہیں پتہ چلا آپ کو؟ سبحان اللہ بولو ذرا. اور 14 تاریخ تب ہوئی جب 12 بجے ایک ہی وقت میں دونوں ملک آزاد ہوئے, ایک ہی وقت میں, مگر وہ 15 کو ہوا, ہم 12 کو ہوئے. وقت ایک ہی, وہ 15 کو ہوا, ہم 14 کو ہوئے اور 12 بجے. 14 کو ہم ہوئے, وہ 15 کو ہوا. یہ کیا بات ہوئی گرامی قدر. وقت جو ہے وہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ادھر کہ سورج ادھر سے سفر کرتا کرتا انڈونیشیا سے ہوتا ہوتا کئی ممالک میں انڈیا سے ہو کے پھر ادھر آتا ہے, ادھر آدھا گھنٹہ پہلے, اور پھر ظاہر ہے یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے. سبحان اللہ بول سکتے ہو تو بولیے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی آواز. اور یہ وطن پاکستان ہمیں کلمے کی بنیاد میں ملا ہے. تو 141 والوں آپ کا سر فخر سے بلند. سیاچین گلیشیر پر ڈیوٹی دیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا. محترم فوجی محمد کیسر غفور شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, یہ آپ کے گاؤں کا شہزادہ تھا. یاد ہے آپ کو؟ جس کو یاد ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے خراج تحسین پیش کرے اس عظیم ہستی کو. اس کے چھوٹے بھائی محمد فیصل غفور صاحب اس وقت اسٹیج کی زینت ہے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کے ساتھ یہ نہیں کہ میں تعزیت کرتا ہوں, میں ان کو خراج پیش کرتا ہوں. اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ دعا مانگیں کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وہ تو خود جنتی ہے, شہید زندہ بھی ہے. اور
ان کے صدقے پورے علاقے پہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ملک کی سرحد پر گلیشیر کے سیاچین مقام پر آپ نے شہادت کا جام پیا، جو تا قیامت تک یقیناً ان کی یاد جو ہے وہ تازہ کرتا رہے گا۔ میں اگلی شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ حضور کا میلاد ہے، دیوانے بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کے سائے میں عرض وطن کے عظیم ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں، جو خود بھی شاعر ہیں، آپ کے والد بھی شاعر ہیں، خود بھی نعت خوان ہیں، والد گرامی بھی نعت خوان ہیں، پھر آپ کے بچے جو ہیں وہ نعت خوان ہیں۔ نسلوں میں نعت خوانی کا سلسلہ یہ خاص کرم ہے۔ یوں کہہ لیں کہ حسان بن ثابت کی یہ خاص وہ فیضان والی قلم ادھر بھی فیض دے رہی ہے، اور حسان بن ثابت کی 5 پشتیں شاعر گزری ہیں۔ کتنی؟ 5 پشتیں شاعر۔ عرب میں آپ کے گھرانے کا جوڑ نہیں تھا کوئی۔ گرامی قدر میں شاعری کے حوالے سے ثنا خان کو دعوت اس حدیث کے سائے میں، اور سوال 2 کر رہا ہوں۔ ایک سوال پوچھا تھا حضرت جابر نے حضور سے، اور ایک سوال حضور نے پوچھا تھا حضرت جبریل سے۔ یہ میرے دونوں سوال آپس میں مطابقت رکھتے ہیں، اور دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور ان دونوں کے درمیان میلاد چھپا ہوا ہے، اور میلاد کی محفل ہے۔ اسی گلدستے کے ساتھ حضرت کو دعوت۔ سوال حضرت جابر نے یہ کیا کہ آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ تو تیرے اور میرے کریم آقا کا فرمان ہے جابر، اللہ نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا۔ اعتماد ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی آواز۔ نہیں ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ کہیے ذرا اگلا سوال حضور نے جبریل سے کیا۔ اب اس کا اور اس کے ساتھ تعلق کیا ہے سنیے گا۔ میرے آقا نے کہا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تو کہا آقا 70,000 سال بعد ایک نور چمکتا تھا جسے 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر وہ نور میں تجھے پھر دکھاؤں تو پہچان لو گے؟ آقا فوراً پہچان لوں گا۔ میرے حضور نے اپنے سر سے امامہ ہٹایا۔ اب دیکھتا ہوں میلاد سننے والے جاگ رہے ہیں یا نہیں۔ حضور نے امامہ ہٹایا، جو نور جبریل عرش پر 72,000 مرتبہ ہر 70,000 سال بعد دیکھتا رہا، وہی نور حضور کی جبین پہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ کہا کہ یہ تو وہی نور ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل وہ نور میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ یہی وہ نور تھا جس نور کو رب کن کہتا رہا، کائنات سجاتا رہا، سجایا عرش، لو، قلم، کرسی، 70,000 نور کے پردے، جنت، نہریں، حوریں، فرشتے، چاند، سورج، آسمان، زمین، پہاڑ، بہاریں، سارا کچھ۔ اور قبلہ سردار احمد سردار نے جو اس نور کی بات کی ہے، قبلہ اللہ کلہ سی انزند جھو اندر کلے سوچے ظاہر درجات کوئی نہیں، اپنے نور تے ہوئے آپ عاشق، او تو دن کوئی نہیں نالے رات کوئی نہیں، رکھیا نور دا نام احمد، احمد چمکیا رہی ظلمات کوئی نہیں۔ پہلے کلہ پھر دو ہوئے، ان کے والد گرامی پہلے کلہ پھر دو ہوئے۔ اب آپ کی مرضی ہے، میں شاعر کا کلام شاعر کے بیٹے کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو کب اٹھائے گا؟ پہلے کلہ پھر دو ہوئے، دونوں گیت گائے، انہاں گیتاں تو بنا نجات کوئی نہیں۔ ایک نے حمد آکھی، تجھے نعت آکھی، آنکھ دا کون حمد تے نعت کوئی نہیں۔ لکھے مصطفیٰ دی تاریخ جیڑی، بنی ازل کو قلم دوات کوئی نہیں۔ لکھے مصطفیٰ دی تاریخ جیڑی، بنی ازل تو قلم دوات کوئی نہیں۔ صدقہ منگ حضور دا کھانے ہاں، ساڑی اور سردار اوقات کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور
اونچی کہیے ذرا، مل کے سبحان اللہ کی آواز آنے چاہیے۔ اور سردار اوقات کوئی نہیں۔ آؤ گرامی قدر دو حدیث ان کے سائے میں حضرت کے والد کا گلدستہ چند اشعار پر محیط میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، دعوت دے رہا ہوں۔ عالم اسلام کے ممتاز اور معروف، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، پوری دنیا آپ کو جانتی ہے۔ آپ کے کلام میں وہ پختگی ہے، آپ کے اشعار میں وہ سفیانہ رنگ ہے، آپ کی بات میں وہ لذت ہے، آپ کے کلام میں وہ حسن ہے۔ آپ سنیں گے دل باغ باغ ہوگا۔ عالم اسلام کے عظیم ثنا خان، شاعر ابن شاعر ثنا خان ابن ثنا خان، نعت گو الحاج صابر سردار صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ بارگاہ حسن کائنات میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ایک مل کے جاندار نعرہ، نعرہ تکبیر، نہیں ایک ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور اگلا نعرہ قیصر کے لیے، حضرت قیصر غفور شہید کے لیے ہونا چاہیے۔ اٹھا کے دونوں ہاتھ، نعرہ حیدری، نہیں کم ہے آواز، جسے پتہ چل جائے کہ علی کا جنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ کبھی پارلیمنٹ میں دیکھے سب سے بڑا ایوارڈ وہ ہے نشان حیدر۔ ایسے یہ سب سے بڑا ایوارڈ کون سا ہے؟ نشان حیدر۔ آج بھی اگر کسی کو جرت کا نشان دیا جاتا ہے تو وہ بھی علی کی نسبت سے نشان حیدر۔ اٹھاؤ گے ہاتھ، یہ قیصر کے لیے نعرہ ہے، اور دونوں ہاتھ مجھے بلند چاہیے، نعرہ حیدری، نہیں اور اونچی، نعرہ حیدری۔ اور جنرل ضیاء الحق نے جب وہ صدر تھے تو تب آپ نے ایک ایسا قانون پاس کیا تھا جس میں لوگوں کی آنکھیں کھل گئی کہ ہماری سوچ کچھ اور تھی، جنرل کی سوچ کچھ اور ہے۔ یہ وہ واقعہ جب 1965 کی جنگ ہوئی، گرامی قدر 14 دن ایک سپاہی بھوکا لڑتا رہا، نام تھا شفقت حسین بلوچ۔ اس کو زبردستی کھینچ کے لے کے آئے کہ بس کرو آپ، بس کرو۔ اس کی جگہ بھیجا گیا میجر عزیز بھٹی کو۔ 3 دن آپ لڑا، جام شہادت نوش کیا۔ 17 دن کی یہ جنگ تھی 1965 کی۔ افواج پاکستان نے 2 بندوں کے نام جنرل ضیاء کو دیے، جنرل بھی تھے صدر بھی تھے، کہا ان دونوں کو نشان حیدر دیا جائے، دونوں کو نشان حیدر۔ کہا کون ہے یہ؟ کہا یہ شفقت ہے، 14 دن لڑا ہے۔ یہ میجر عزیز بھٹی ہے، 3 دن لڑا ہے، دفاع کیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ آپ نے نشان جرت دیا شفقت بلوچ کو، اور نشان حیدر دیا میجر عزیز بھٹی کو۔ کہا لڑا یہ زیادہ ہے، بہادر بھی ہے، 14 دن لڑتا رہے۔ کہا یہ ضروری تو نہیں کہ آج کا بہادر کل کا بہادر بھی ہو، اگر اسے نشان حیدر دے دیا جائے تو کل کو اگر یہ کسی جنگ سے بھاگ جاتا ہے تو یہ حیدر کی توہین ہے، یہ حیدر کی توہین ہے کہ حیدر والا نشان لے کے بھی بھاگ گیا۔ کہا اسی لیے نشان حیدر دیا ہی اس کو جائے گا جو علی کے نام پر شہید ہو جائے گا۔ اٹھا کے ہاتھ بولو نعرہ حیدری، 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 نگر نگر گلی گلی، پاکستان